حکومت کو ایک بار پھر سے دھمکی دے دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت سے فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہم نے اگر ہاتھ اٹھایا تو حکومت نہیں رہے گی۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے پلیٹ فارم سے حمزہ جاوید عرض گزار ہے۔ ناظرین، حکومت کو ایک بار پھر سے دھمکی دے دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی بار بار شہباز حکومت کو دھمکی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دھمکی تقریباً ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت سے فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہم نے اگر ہاتھ اٹھایا تو حکومت نہیں رہے گی۔ شازیہ مری صاحبہ اس بار کہتی ہیں۔ اسی طرح کا بیان کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما کی جانب سے، اور بار بار حکومت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو ہماری وجہ سے کھڑے ہیں، ورنہ اگر ہم نے ہاتھ نیچے سے کھینچ لیا تو آپ نہیں رہیں گے، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین اور حکومت دونوں نکل جائے گی اگر ہم نے ایسا کیا۔ تو وجہ ایک ہی بتائی جا رہی ہے کہ مسلسل آپ فیصلے کر رہے ہیں اور فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ آپ حکومت میں تو ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن فیصلوں میں ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، جو باتیں چل رہی ہیں۔ اور ایون گورنر پنجاب کا کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، گورنر پنجاب نے کیا بات کی، ہم تو بھائی جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی دل سے نہیں ہے، خوشی سے نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ مجبوری میں ہم ان کے ساتھ۔ بڑی بات تھی گورنر پنجاب کی جانب سے۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ اتحادی ہو، کئی جگہ پر کھانا پینا آپ کا ساتھ ہو، تو اس طرح کے بیان نہیں دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیان دینا شروع کر دیے ہیں آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور خطرے کی گھنٹی کہیں اور بھی میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے بھی بج سکتی ہے۔ اب بہرحال بلاول بھٹو صاحب کو بھی وزارت کی آفر جب کی گئی کچھ دن پہلے، تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی منع کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں فیصلوں میں تو اعتماد میں لیتے نہیں ہیں، آپ ہمیں وزارتیں دے رہے ہیں تو ہمیں ایسی وزارتیں ہی نہیں چاہیے، فیصلوں میں اعتماد میں لیں۔ شہباز حکومت کو اب کڑا چیلنج ملنے والا ہے۔ اچھا، دوسری جانب کڑا چیلنج ایک جگہ یہاں سے تو ملنے والا ہے، اور ساتھ اگر یہ جڑ گئے کہیں اور تو کڑا چیلنج بڑھ جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وجہ کیسے۔ کل مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات آگے نہیں چلانے والے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب باہر آئے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام یہ، جب پہلی دور چلا تھا، پہلے دور کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے اتنی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، بہت سے لوگ نہیں آئے تھے، علی میر گنڈا پور صاحب خود نہیں آئے تھے۔ تو دوسرے دور میں جب تمام لوگ بیٹھے، تو دوسرے دور کے اندر جب باتیں ہوئی کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں، انہوں نے اپنے مطالبات بنائے کہ ہمیں 26 نومبر 9 مئی کے اوپر ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے کارکنوں کی رہائی چاہیے۔ تو نون لیگ نے اور حکومت نے بڑا برا منایا کہ بھائی آپ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم آپ کا کام کر دیں گے، لسٹیں دے دیں اور لکھ کے دے دیں آپ کو کیا کیا چاہیے۔ اچھا، جب تیسرا دور ہوا تو ہمیں سمجھ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین کام کیا، اور ایک بہترین قسم سے لکھ کے دیا کہ ہمیں چاہیے کیا کیا۔ 9 مئی کو بھی توڑ کے چیپٹر بنائے ہیں، ہیڈنگ بنائی کہ اس کے اوپر کام کریں، اس طرح سے کام کریں، گرفتاری کیوں ہوئی، کیسے پہنچے وہاں تک، اور بعد میں کارکنوں کی گرفتاریاں کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، بعد میں کیسے رکھا گیا، تمام چیزوں کے اوپر ایک پورا ڈیٹیلڈ لکھ کے دیا حکومت کو، پورا چیلنج دے دیا کہ اب آپ یہ کر کے دکھائیں۔ اچھا، جیسے ہی حکومت کی جانب سے نہ کیا گیا، ابھی خبر ہی آئی کہ حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے ہاتھ اٹھا لیا۔ 7 دن کا ٹائم تھا، 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے کل، اور پی ٹی آئی نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ چوتھے دور کے اندر بالکل نہیں بیٹھے، حالانکہ سب سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن کے لیے پارٹی بنائی تھی، جو کہ 7 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، وہ کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی نے کیا تھا، لیکن بعد میں جا کے سب سے پہلے پیچھے بھی آپ ہٹ گئے ہیں۔ میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ عمران خان صاحب کی نیچر ہے ہار اور یہ جیت والی۔ اچھا، اب ایک اور بات کا دعویٰ کرتے ہیں منصور علی خان صاحب۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اصل مذاکرات یہ تھے ہی نہیں، یہ تو ہمیں کہانیاں تھی، ایک طرف 7 لوگ 6 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک طرف 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جی 26 نومبر 9 مئی اور تمام چیزیں بات چل رہی تھی۔ کہتے ہیں اصل مذاکرات یہ نہیں تھے،
اصل مذاکرات وہ تھے جس کی پہلے تصویر آئی، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں نہیں جی ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں عمران خان صاحب نے بتا دیا، امبیرسمنٹ ہوئی بیرسٹر گوہر کو اور انہوں نے آگے بعد میں جا کے قبول کر لیا. اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا کہا گیا، بار بار اسٹیبلشمنٹ بار بار اس چیز کا دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے میٹنگ نہیں تھی، اس کے اندر صرف اور صرف ملک کے تحفظ کے لیے میٹنگ تھی، اور یہ بعد میں دوبارہ ہوئی تھی. تیری بات ہے، نہیں مانتے ہیں لوگ. تو اب جا کے وہ میٹنگ کے اندر منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ دو باتیں کی تھی. کہتے ہیں کہ باہر کہہ رہے تھے کہ نہیں عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہیے. کہتے ہیں اندر انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. دوسری میٹنگ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اسیم منیر صاحب، اور ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی. دوسری طرف سے جواب آتا ہے نہیں ہو سکتی، ابھی ممکن نہیں ہے. دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو دوسری جانب سے جواب آیا کہ اس کے لیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، عدالت کا فیصلہ آنے دیں. تو دونوں سوالوں میں مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو یہ تمام باتیں بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب سامنے کرنے کا کیا فائدہ، یہ تمام چیزیں اب بیک ڈور مذاکرات ہی مین ہوتے ہیں. وزیر دفاع بھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا کام تھا پی ٹی آئی کا. اب پی ٹی آئی کا کام پورا ہو گیا، اب مذاکرات نہیں چلنے والے. پہلے سے نظر آ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہونے والا. مذاکرات جو کہ 30-31 دن چلنے تھے 31 جنوری تک، وہ کل ہی یعنی کہ 23 جنوری کو ہی ختم ہو گئے. اب یہ ساری کہانی ہے. باقی بہرحال آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.